السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے بھائیوں اور بہنوں نے مجھے میل کیا اور کہا کہ مفتی صاحب ایک مووی آنے والی ہے، یہ دیکھیں اس کا ٹریلر ہے جس کا نام ہے ہم دو ہمارے 12۔ اس سلسلے میں کچھ بتائیں، کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے اس مووی کا ٹریلر دیکھا ہے ہم دو ہمارے 12، جس کے اندر جو ہے نا قرآن مجید کی آیتوں کو ایک مولوی کی شکل اختیار کرے ہوئے ایکٹر پڑھ رہا ہے، نساؤکم حرث لکم، ہے نا، اور ان آیتوں کو اس طرح سے وہ بتا رہا ہے کہ مووی دیکھنے والا جب مووی کو دیکھے تو اس کے مائنڈ میں یہ بات بیٹھ جائے کہ اچھا یہ قرآن کو فالو کرنے والے مسلمان ہیں اور یہ حجاب کے اندر مسلمان خواتین ہیں جن کے اوپر اتنا ظلم ہوتا ہے، اور یہ اسلام دھرم ہے جو اتنی بری تعلیم انسانوں کو دیتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس طرح کی مووی پہلے بھی ریلیز ہوئی ہیں، اب ایک مووی اور ریلیز ہونے جا رہی ہے۔ اچھا، اس طرح کی فلمیں بناتے وہ لوگ ہیں جن کا کوئی نام نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اچھے کاموں سے آدمی اگر نام نہیں کما پاتا تو سوچتا ہے چلو یار بدنام ہو کے ہی میں اپنا کچھ نام کما لوں۔ یہ آج کل تھیوری خوب چل رہی ہے پوری دنیا کے اندر کہ آدمی اگر کچھ اچھا نہیں کر سکتا تو کچھ برا وہ اتنا کرتا ہے کہ جس سے پوری دنیا میں اس کا نام ہو جائے۔ اور آپ دیکھیں کہ مسلمان اور اسلام، اس پہ تو پوری دنیا میں کیا کچھ نہیں چلتا ہے، اور یہ شروع سے چل رہا ہے جب سے اللہ تعالیٰ نے دین حق کو اس دنیا کے اندر بھیجا۔ پیغمبروں کے زمانے سے چل رہا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے چل رہا ہے، جب سے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، ان کے اس دنیا سے جانے کے بعد سے پھر یہ اور زیادہ چل رہا ہے۔ جب کتابیں لکھنے کا دور تھا تو لوگ کتابیں لکھا کرتے تھے، ہے نا، اب فلموں کا دور ہے تو فلموں کے ذریعے اس طرح کی فلمیں بنائی جاتی ہیں تاکہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف نیگیٹیوٹی لوگوں کے مائنڈ میں پیدا ہو۔ تو پہلی بات تو یہ آپ سمجھ لیں کہ ہمیں یہ جو فکر پیدا ہوتی ہے جب اس طرح کی موویز کے ہم ٹریلر دیکھتے ہیں تو ہمارے دل کو ایک تکلیف پہنچتی ہے، ہمیں برا لگتا ہے نا، ہم آواز بھی اٹھاتے ہیں، گورنمنٹ سے اپیل بھی کرتے ہیں اور کورٹ بھی جاتے ہیں، ہائی کورٹ، سپریم کے کورٹ، ہے نا، عدالتوں میں بھی جاتے ہیں کہ بھائی اس طرح کی فلمیں بین ہوں، اس سے جو ہے نا ہمارے دل کو تکلیف پہنچ رہی ہے۔ تو یہ جو دل کو تکلیف پہنچ رہی ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہمارے دل میں ایمان باقی ہے۔ ایک مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے اور یہ تکلیف پہنچنا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں ایمان سلامت رکھا ہوا ہے، تبھی تو ہمیں قرآن کے، اسلام کے بارے میں یہ چیز دیکھ کے تکلیف پہنچ رہی ہے۔ اب یہ تکلیف پہنچ رہی ہے تو ہم کیا کریں؟ ہم اللہ سے دعا کریں اور جو قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ایسی چیزوں کو روکنے کے طریقے ہمارے پاس ہیں ان طریقوں کو فالو کریں۔ اور الحمدللہ پورے انڈیا کے اندر بہت سارے ایسے لوگ جو لیگل راستوں کو جانتے ہیں، جو قانونی چیزوں کو جانتے ہیں، انہوں نے قانونی کارروائی کی، قانونی چیزوں کا سہارا لیا اور الحمدللہ بہت حد تک وہ کامیاب بھی ہوئے ہیں۔ تو اس موقع پر ہمیں دو کام کرنا چاہیے۔ پہلا کام تو یہ کہ قانونی کارروائی کرنا چاہیے، جتنے بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں، پیسے والے ہیں، اپنے پیسے کا صحیح استعمال کریں، اور اس طرح کی جو موویز آتی ہیں ان کو بین کرانے میں، ان کے خلاف قانونی کارروائی کرنے میں جتنا پیسہ ہے اپنا، ہاں قانون سے ہٹ کر نہیں، قانون کو فالو کرتے ہوئے جتنی کوشش کی جا سکتی ہے کیجئے۔ باقی اللہ سے دعا کیجئے، اس کے علاوہ بے فکر ہو جائیے۔ یہ بات اچھے طریقے سے آپ سمجھ لیں کہ اسلام نہ کبھی ختم ہوا تھا نہ کبھی ہوگا، کیونکہ اسلام جو ہے نا یہ کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے۔ جیسے کوئی انسان کوئی بلڈنگ بنا دیتا ہے، کوئی آئیڈیالوجی بنا دیتا ہے، کوئی کتاب لکھ دیتا ہے، لوگ اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، تو اسلام جو ہے نا یہ انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے، کسی مخلوق کا بنایا ہوا دین نہیں ہے۔ اسلام جو ہے نا اللہ کا نازل کیا ہوا دین ہے۔ قرآن جو ہے نا اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب ہے، اور اس دین کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لی ہوئی ہے۔ ہاں اللہ ہمیں استعمال کرتا ہے اپنے دین کے کام کے لیے، اللہ تعالیٰ ہمیں قبول کرتا ہے اپنے دین کے کام کے لیے۔ کتنے بڑے بڑے لوگ آئے، کتنے بڑے بڑے نالائق، کتنے بڑے بڑے ظالم، کتنے بڑے بڑے کمینے گزرے ہیں، ہے نا، جن کا مقصد ہی ساری زندگی یہ رہا کہ اسلام کو ختم کرنا ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا پوری ہسٹری آپ اگر اسلام کی پڑھیں گے، نہ اسلام کبھی ختم ہوا بلکہ اسلام بڑھتا چلا گیا۔ ابھی بھی آپ دیکھیں کتنے بڑے بڑے لوگوں نے پوری دنیا کے اندر اسلام قبول کیا ہے۔ تو یہ ٹینشن ہی مت لو آپ کہ اسلام پہ فرق پڑے گا، ہے نا، اسلام پہ فرق نہیں پڑے گا۔ ایسی جو موویز ہوتی ہیں یہ تھرڈ کلاس کی جو موویز ہوتی ہیں نا یہ فلاپ ہی ہوتی ہیں، آپ دیکھو یہ بھی فلاپ ہو جائے گی۔ اور جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں نا وہ سمجھتے ہیں،
وہ سمجھتے ہیں. پڑھے لکھے لوگوں کو آپ دیکھو گے نا تو وہ سمجھدار ہوتے ہیں, وہ جانتے ہیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, وہ پڑھتے ہیں. تو ایک تو قانونی کارروائی کیجیے, دوسرا اللہ سے دعا کیجیے, اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کیجیے, عملی مسلمان بنیے. ہم اور آپ جو ہے نا وہ عملی مسلمان نہیں ہیں, عمل سے ہم لوگ خالی ہیں. اور اسلام پوری دنیا میں جتنا پھیلا ہے وہ عمل سے پھیلا ہے, اسی لیے عمل کو اپنے مضبوط کیجیے. اور قرآن مجید یہ اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب ہے, نہ اس کو کوئی بدنام کر سکتا ہے, کبھی نہیں کر پائے گا. یہ جتنا لوگ اس کے خلاف سازشیں کریں گے اسلام کے اور قرآن کے, اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی پھیلاتا چلا جائے گا. آج آپ دیکھیے پوری دنیا میں اسلام کتنی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے, اور اسلام اپنی تعلیم کی وجہ سے پھیل رہا ہے. اس ٹریلر کے اندر جو قرآن مجید کی آیات ایسے غلط سلط طریقے سے دکھائی گئی ہیں, نساؤکم حرث لکم, دیکھو تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں, اور ایسے دکھایا گیا ہے کہ دیکھنے والا سوچے گا یار دیکھو اچھا عورت کے اوپر اتنا ظلم کیا جاتا ہے کہ وہ بیچاری پریگننٹ ہے تب بھی اس کو ہم بستری کرنے کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے. عورتیں جو ہے نا آدمی کی کھیتی ہیں, دیکھو یعنی جب چاہو ان سے ملاقات کرو, بچے پیدا کرو, ان کی کوئی قدر و قیمت ہی نہیں ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. کھیتی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس لیے بیان فرمایا کہ میں ابھی مسجد کا کام چل رہا ہے نا, تو وہاں کھیت ہیں آس پاس, تو ایک برابر والا جو بیچارہ کھیت کا مالک ہے اس کی امیوں کی جو کچھ ڈنڈیاں ہیں وہ ہمارے زمین پہ بھی آ رہی ہیں. تو کبھی کبھی بچے جاتے ہیں نا تو ڈیلا مارنے کی کوشش کرتے ہیں. تو وہ کھیت کا جو مالک ہے وہ اتنا آنکھیں گڑا کے بیٹھا رہتا ہے کہ اگر ایک ڈیلا بھی بچے مار دینا تو فوراً آواز لگاتا ہے کون ہے, وہ فوراً آ جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا نا کھیت کی کتنی زبردست طریقے سے کسان حفاظت کرتا ہے. ایک ڈیلا بھی اس کے پھل پہ آپ نہیں مار سکتے, ایک چڑیا بھی جو ہے نا اس کی کھیتی کو نہیں بگاڑ سکتی. چاک چوبند بیٹھتا ہے, وہ اپنی کھیت کی رکھوالی کرتا ہے. آپ دیکھیں کبھی جا کے دیکھیے کہ کسان اپنی کھیت کی کیسی حفاظت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہی بتایا کہ دیکھو اپنی عورتوں سے اپنی بیویوں سے ایسے ہی محبت کرو, ایسے ہی محبت کرو. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا رسول اللہ بیوی کا کیا حق ہے, تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو تم کھاؤ اپنی بیوی کو کھلاؤ, جو تم پہنو وہ اپنی بیوی کو پہناؤ, جو دنیا میں تم کر رہے ہو مزے وہ اپنی بیوی کو کراؤ. اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ اپنی بیوی پہ خرچ کرنا یہ صدقے کے برابر ثواب ہے. اپنی بیوی سے جتنی محبت کرو اللہ تعالیٰ اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے. تو اگر آپ دیکھیں گے ہے نا, اب ان آیتوں کو توڑ مروڑ کر غلط طریقے سے لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا ہے, اسی کے خلاف تو قانونی کارروائی کی جا رہی ہے کہ بھئی قرآن کو غلط طرح سے لوگوں کے سامنے دکھانا, وہ بھی مووی کے ذریعے, یہ غلط ہے. قرآن مجید کی جو آیتیں ان کا ترجمہ یہ نہیں ہے جو دکھایا جا رہا ہے. اللہ کے نبی نے تو یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اپنی بیوی کی تکلیف کو سمجھو, اور اس کو درد اور تکلیف ہو رہی ہو تو اس کی فکر کرنے کا حکم دیا گیا ہے. کھیتی کیوں کہا گیا, اسی لیے کہا گیا نا, آدمی اپنی کھیتی کی کتنی حفاظت کرتا ہے, ایسے ہی اپنی بیوی کی حفاظت کرو, اس کی کیئر کرو, اس کا خیال رکھو, اس سے محبت رکھو. کسان کو آپ دیکھو اگر وہ سو بھی رہا ہوتا ہے نا تب بھی اس کے دماغ میں اس کا کھیت ہوتا ہے. اب اس زمانے میں کوئی اتنی ٹیکنالوجی نہیں تھی, اس زمانے میں لوگ یہی کھیتی باڑیاں کرتے تھے. تو قرآن مجید, اور کھیتی باڑی ہمیشہ چلتی رہے گی, ٹیکنالوجی چینج ہو جائے گی لیکن کھیتی باڑی چینج نہیں ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی مثال لوگوں کے سامنے رکھی بیویوں کے متعلق. اس زمانے میں جب بیوی کو جو ہے نا وہ ایسے سمجھا جاتا تھا کہ بازار میں جب منوا بیچ دیا, آج ایک بیوی ہے کل دوسری ہے. بیوی عورت کو جو ہے نا جوتی سمجھا جاتا تھا. اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں کے ذریعے عورت کی عزت اور عورت کے مقام کو بیان فرمایا کہ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں, جتنا تم اپنی کھیتی سے پیار کرتے ہو. کبھی آپ کسی بھی کسان کے کھیت میں جا کے دیکھو, جیسے ہی آپ اس کے کھیت میں قدم رکھو گے نا وہ دوڑتا آ جائے گا, اے کیا ہے. تو ایسے ہی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ دیکھو اپنی بیوی سے ایسی محبت کرو, اس کی حفاظت کرو, اس کی کیئر کرو, اس کی فکر کرو. یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. اور اسلام میں تو یہ ناجائز اور حرام ہے کہ عورت کو تکلیف ہو رہی ہو اور آپ اس کے ساتھ اپنی خواہش پوری کر رہے ہو. میاں بیوی کا رشتہ ہی ایسا ہے کہ ایک دوسرے کے غم کو بانٹنا, ایک دوسرے کے درد کو سمجھنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جو ہے نا اپنی بیویوں کی بعض دفعہ خدمت کرتے تھے. کوئی بیمار ہو گئی تو ان کی خدمت کر رہے ہیں, خود اپنے کام کر لے رہے ہیں. تو اسلام نے عورت کو جتنا اونچا اور جتنی عزت اور جتنی ریسپیکٹ دی ہے وہ پوری دنیا میں کسی نے نہیں دی.
قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حدیث میں بیان فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں یہ ایک پروپیگنڈا ہے۔ تو کھیتی اس لیے کہا گیا، مائنڈ میں ہو سکتا ہے آ جاتا ہے نا کبھی کبھی کہ بھئی کھیتی کیوں کہا گیا ہے، اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ کہ اچھے اعمال اپنی آخرت کے لیے بھیجو، اپنی آخرت کو اچھا بناؤ۔ تو میرے بھائی بیوی کے ساتھ اچھا جب معاملہ ہوگا، بیوی کا رکھ رکھاؤ، بیوی کی فکر، بیوی کی کیئر، تو اس پہ بھی اجر اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ تو اسی لیے تو اللہ نے فرمایا کہ آخرت کے لیے اچھے اعمال بھیجو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ اور تم جان لو کہ تمہاری اللہ سے ملاقات ہوگی۔ ظلم، زیادتی ہے نا، بیوی پر ظلم، مارنا، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اپنی بیوی کو مارو مت، اس کے گھر والوں کو کبھی برا بھلا مت کہو۔ لیکن کیا کریں کہ مووی کے ذریعے اس طرح کا پروپیگنڈا چلا کر اسلام اور مسلمانوں کو نیچے دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ لیکن جب ایک غیر مسلم بھی سچے دل کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ قرآن کو پڑھتا ہے، حدیث کو پڑھتا ہے، حضور کی لائف کو پڑھتا ہے، تو وہ اسلام کو قبول کر بیٹھتا ہے۔ تو 3 کام ہمیں کرنا ہے۔ ایک تو قانونی کارروائی، آپ اگر اس لائن کے ماہر ہیں تو قانونی کارروائی کیجیے، آپ لیگل ایکشن لیجیے، غلط ایکشن نہیں۔ یہ نہیں کہ صاحب آپ یوٹیوب پہ آ کے برا بھلا بولنا شروع کر دو، لیگل ایکشن لو۔ کیونکہ دیکھو جو ڈاکیومنٹس کے اکارڈنگ جو کارروائی ہوتی ہے نا وہ بہت زبردست ہوتی ہے، اور یہ جو شور شرابہ ہوتا ہے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ لیگلی آپ پروٹیسٹ کر سکتے ہیں، یعنی جو ہمارے سنویدھان نے ہمیں ادھیکار دیے ہیں، جو بھی قانونی اتار چڑھاؤ ہوتے ہیں اس کو فالو کر کے آپ قانونی کارروائی کیجیے۔ دوسرا، اللہ سے دعا کیجیے۔ تیسرا کہ اپنی زندگی میں عمل پیدا کریں، کیونکہ غیر مسلم جو ہے نا آپ کا عمل دیکھتا ہے، اور ہمارا عمل آج کل کیسا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کا دین غالب ہے اور غالب ہی رہے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، دعاؤں کی گزارش ہے، اس کلپ کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔